بی صاحبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے القمہ پہ ناراض ہوں۔ فرمایا راضی ہو جا، جہاں کمی وقت ہے زیادہ کی کیفیت ہے۔ بی صاحبہ اس قدر اپنے بیٹے پہ ناراض تھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مرتا ہے تو مر جائے، میں اسے معاف نہیں کروں۔ جب بی صاحبہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال لبیک حضور، فرمایا جاؤ تم بھی اور دوستوں کو بھی بلا کے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ دوڑ بھاگ شروع ہو گئی، بی صاحبہ نے دیکھا اور پھر پوچھنے لگی کہ یہ لکڑیاں کس لیے آپ اکٹھی کروا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ جس پہ والدین ناراض ہوں اس کی سزا یہی ہے۔ وہ لکڑیاں جمع ہوں گی، ہم اس کو جلائیں گے، چیخا بن جائے گا، تیرے بیٹے کو وہاں اٹھوا کر یہیں بلوا دیں گے، وہ تیرے سامنے جل کے مرے گا۔ بی صاحبہ جس قدر بھی ناراض تھی لیکن والدین کا دل پھر بھی نرم ہوتا ہے، والدین کا دل پھر بھی نرم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا بندہ 70 بار توبہ کرے پھر بار بار توبہ کو توڑتا رہے، 70 بار کے بعد اسے ضمیر خود ملامت کرتا ہے کہ 70 بار 80 بار تم نے توبہ توڑی ہے، اب بھی تجھے شرم نہیں آتا، لحاظ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بے فرمانی کر رہا ہے۔ وہ گناہ کرنے کے بعد خود پشیمان ہوتا ہے، نادم ہو کر باغ الوہیت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں ہاتھ سے غیبی آواز دیتا ہے، خالق آواز دیتا ہے کہ میرے بندے تو نے 70 بار توبہ شکست کی توڑ دی ہے اور اب تیرا دل تجھے ملامت کر رہا ہے، میری بارگاہ میں آنے سے ہچکچا رہا ہے، میری رحمت ہے تجھے آواز دیتی ہے تو میری بارگاہ میں ایک بار پھر آ جا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ حضور السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، بے لوث مہربان ہے، کوئی دمہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ اپنی امت پہ مہربان ہے تو بے لوث مہربان ہے۔ فرمایا والدین بھی اپنی اولاد پہ بے طمع بے لالچ ان سے محبت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں۔ بی صاحبہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو حضور جلانے کے لیے لگتا ہے اکٹھا کرا رہے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے جیتے جی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کو دعا بناتی ہوں کہ میں نے اس کے سارے قصور معاف کر دیے، اس کے سارے تقصیروں کو معاف کر دیا، ساری کوتاہیاں میں نے نظر انداز کر دی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب اس نے اقرار کیا تو مولا کائنات علی مرتضیٰ سے ارشاد فرمایا جاؤ اب دیکھو وہاں جا کے تلقین کرو آپ کیا کہتے ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فرمان کو سنتے ہی چل پڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے تو ہم تلقین کر کے تھک گئے تھے پھر آ گئے تھے، اب جب والدہ راضی ہو گئی تو ہم جب پہنچے ابھی ہم دروازے کے باہر تھے اس کے کلمے کی آواز نہ سنی۔ یہ اس کو اشارہ حاصل ہوا کہ والدہ راضی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جل وجہ نے ان پہ جان کرنے کا موقع آسان کر دیا۔ یہی صورتحال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا والدین تیری جنت ہے تیری جہنم ہے، راضی کرو تاکہ تو جنت جا سکے۔ نبی پاک صاحب علیہ السلام سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ خدمت میں کن کا حق زیادہ ہے تو حضور نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر عرض کیا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری والدہ۔ تیسری بار عرض کیا حضور پھر کن کا حق ہے؟ فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی بار اس نے پوچھا تو ارشاد فرمایا تیرے والد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدمت جتنا ہو سکے والدہ کی کرو، اس لیے کہ انہوں نے تیرے لیے بہت ہی مشقتیں اٹھائی ہیں، تیرے لیے بہت ہی انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں، زیادہ خدمت ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ والد کو بھی سرکار نے ناراض نہیں کیا بلکہ والدین کی درجہ ہوئی ہے، اس لیے کہ جنت انسان کی ماں کے قدموں میں ہے تو ماں کے قدموں میں جنت یہ ہو اس لیے کہ والد کا بھی مقام ہے، والد کی بھی شان ہے۔ اسی لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ والد کو ایک طرف رکھتے ہیں والدہ کی خدمت میں لگے رہیں بلکہ دونوں حضرات کی خدمت